لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ سورہ نساء کی آیتیں پڑھی گئیں، چھٹا پارہ شروع ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کی برائی کھلے عام بیان کی جائے۔ ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ بول سکتا ہے کھلے عام۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا ہے، سب باتوں کی خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنا، حدیث میں یوں آتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا کسی دوسرے سے وہ غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ کوئی آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ذرا شراب پیتا، کچھ بھی کرتا نا، اس سے نہیں بولتے، دوسروں سے آ کر بولتے، ارے بچ کر رہو جی، بہت خراب آدمی ہے، وہ شراب پیتا ہے، نماز کو نہیں آتا ہے، فلاں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ کہ اس کی برائی ان کو بیان کرتے۔ اصلاح اگر مقصد ہو چاہیے تو جا کے اس سے کہتے بھی یہ سب مت کرو، شراب مت پیو، نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، اس سے کہنا چاہیے، ثواب ملے گا۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ غیبت کی نہیں۔ جا کے روڈ پر کھڑے ہو کے بھائی صاحب فلاں آدمی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، بھائی مجھے تکلیف دے رہا ہے، بھائی آپ لوگ ذرا خیال کرو۔ یہ ظلم اگر تم پر ہوا تو بول سکتے، کسی سے کان میں نہیں بولتے، کھلے بندوں بولتے ہیں۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی بستی کو گئے، وہاں کے لوگ تمہاری مہمان نوازی نہیں کیے، کھانے پینے کچھ نہیں دیے، تم کیا کرو؟ گھس کر کھا لو، ان کے پاس لے لو، ان کے باغ کا توڑ لو، تمہارا کتنی کھانے کی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب کوئی بھی مسافر آئے، اجنبی آئے، اس کو کھلانا چاہیے۔ مسلمان ہے، مسلمان کوئی آیا کھلانا چاہیے۔ نہیں کھلاتے ہیں، کچھ بھی موقع ملا اٹھ کے گھر سے اٹھا لیے، بھائی تھوڑا سا وہ پھل اٹھا لیا، کچھ بھی اٹھا لیا، کھا لیے، کہا یہ حرام نہیں، جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب یہ آدمی گیا، اس بستی والے کچھ بھی خیال نہیں کیے، آ کر بولا بھائی فلاں بستی کو گیا، بھائی بہت برے لوگ، بھائی ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، پانی ایک گلاس نہیں پلا۔ ہاں بول سکتا۔ اس سے لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ اگر مہمان نوازی نہیں کیے ہیں تو بول سکتا۔ دوسری حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ گیا مسافر، کھلائے نہیں پلائے نہیں، کھلائے تو کیا ایسے کچھ بھی بہت معمولی کھلائے، نہ پیٹ بھرا نہ کچھ ہوا، وہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے بھائی فلاں بستی کو گیا میں، سکی روٹی دیے، کیا دال دیے، پانی دیے، کیا جی،
ایسے ہی کیا وہ لوگ اتنے خراب ہیں کیا؟ ہاں، اس کو اللہ معاف کرتا، ان کو حق بولنے کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ مہمان نوازی کرو، اور یہ بھی فرمائے کوئی مہمان آئے تو پہلے دن کھلاؤ اچھا، دوسرے دن جسے کھلانا چاہتے کھلاؤ، تیسرے دن کھلاؤ۔ مہمان کو چاہیے کہ اچھا کھانا ملتا بول کر وہی نہ رہ جائے، 3 دن کے بعد چلے جانا، ان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا۔ یہ بھی حدیث آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا پڑوسی بازو گھر کے آدمی ستاتے، پریشان کرتے، ایسا سمجھے جیسے کبھی کچرا ڈالے، کبھی غصے سے بات کیے۔ بولتے کیوں بھائی پڑوسی ہو کر تکلیف دیتے، مت ستاؤ، خیال کرو۔ نہیں خیال کرتے۔ اللہ کے رسول شاکل بولے، اللہ کے رسول کئی بار بولا اللہ کے رسول مجھے مت ستاؤ جی، میں تمہارا پڑوسی۔ نہیں مانتے اللہ کے رسول۔ اچھا کئی مرتبہ بولے کیا؟ ہاں، ایسا کرو کہ تمہارے گھر کا سامان سب لا کے روڈ میں رکھ دو، گلی میں رکھ دو۔ اچھی بات ہے، کوئی بولے پوچھے تو بولنا، سب کیوں رکھے بولنا۔ وہ لا کے پورا سامان روڈ میں رکھ دیا، گلی میں رکھ دیا۔ لوگ سب جا کے حیران، ارے کیا بھائی، کیا قصہ جی؟ بھائی پڑوسی بہت ستاتا جی۔ کہاں تو چلے جاتا۔ ارے پڑوسی کو ستانے والا خوش رہے گا کیا؟ اس پر تو اللہ کی لعنت ہوگی، بہت برا آدمی ہے جی۔ آنے والے سب پوچھتے بد دعا دیتے، آنے والے پوچھتے بد دعا دیتے۔ کسی نے جا کے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے گھر کا پڑوسی بڑا پریشان ہے، بلا کے سب روڈ میں رکھ دیا سامان، اور بولتا ہے کہ تم ستاتے۔ ارے ایسا ہے کیا؟ فوراً دوڑ کے آ کے بولے بھئی اللہ کے واسطے معاف کر دے بھائی، آئندہ نہیں ستاؤں گا، آئندہ نہیں پریشان کروں گا، تو جو ہے سامان رکھ لے بھائی۔ خیر رکھ لیے، ہو گیا۔ دیکھو روڈ میں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں صاحب ستاتا، پریشان کرتا، ہماری بات نہیں مانتا، کچھ بھی بولو تو ہم پر غصہ کرتا، ایسا ایسا۔ یہ بھی ایک ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں دونوں گالی گلوچ کرنے والے کرتے ہیں، جو شروع کیا نا گالی اس کو گناہ ملے گا، لیکن گالی سننے والا اس سے بڑی گالی دیا تو گالی دینے والا دوسری مرتبہ نا اس پر گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ذرا تکرار ہوگی مجھ میں بھی آپ میں بھی۔ میں بولا بیوقوف، عقل نہیں تجھے؟ اتنا ہی میں بھی بولنا بیوقوف، تجھے عقل نہیں؟ ہاں یہ جائز ہے۔ یہ نہیں بول کے میں کیا بولتا ہوں تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف۔ ہاں بڑا کیوں باپ کو لائے جی؟ تم پر گناہ ہوگا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ کوئی تم پر ظلم کیا تو اتنا بدلہ لینے کا حق ہے تم نا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے صحابہ عام طور پر بدلہ نہیں لیتے، بولتے پتہ نہیں زیادتی ہو جائے گی، وہ آہستہ بولے گا تو بیوقوف، میں ذرا زور سے بولوں گا تو بیوقوف، اللہ پوچھے گا زور سے کیوں بولا؟ وہ تو آہستہ بولا نا تجھے، اس لیے ڈرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا يحب الجہر، اللہ پسند نہیں جی الجہر بالسوء من القول، کسی کی برائی عام طور پر سڑک میں کھڑے ہو کر برملا بولتے اس کو، کھلم کھلا بولتے نا اردو میں، کھلم کھلا بیان کی جائے، پسند نہیں۔ ہاں الا من ظلم، آپ اگر ظلم کیا گیا ہے تو تم لوگوں سے بول سکتے ہیں، ہاں بھائی دیکھو ایسا کرتا فلاں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو سنتا بھی ہے، سب کے حال کو جانتا بھی ہے، لہٰذا اس کا کرو۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ برائی بیان کرنے سے بہتر معاف کر دو، کچھ اور کر دو، وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ صاحب ایسے ہی کرتے تھے، زیادہ معاف کرتے تھے، کبھی کبھار کچھ کر دیے تو ہو گیا، جیسا کہ وہ پڑوسی کو ستانے والے تھے، ورنہ تو نہیں۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کھل کر بولے بھی اللہ تم کو ہدایت دے بھائی، اللہ تم کو توفیق دے بھی، اللہ تم کو خوش رکھے بھائی، کیوں بھی ستاتے؟ اللہ تم کو تمہارے گھر والوں کو اچھا رکھے، کیوں بھی ستاتے؟ ہاں یہ اچھی بات کہتے ہو نا۔ او تعفو او تخفو، دل میں رکھ لے، جان دے، بولتا کیا کریں گے؟ ہاں ایسا کچھ بھی کرو،
تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ تم اگر معاف کیے تو اللہ تم کو معاف کرے گا، قیامت کے دن بہت کام دے گا، یہ کام بہت کام دے گا۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس پر اگر ظلم ہوا تو ظلم کو بول سکتا ہے، اور اگر ظالم کے لیے دعا کر کے چھوڑے وہ بہت اچھا ہے، اور اگر دل ہی میں رکھ کے ختم ہو جائے وہ بھی اچھا ہے۔ بدلہ نہیں لیا، یا تو کوئی دعا دیا یا صبر کر کے رہ گیا، کہا کہ اچھا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی اچھی بات ظاہر کرتے ہو یا اس کو چھپاتے ہو یا کسی کو معاف کر دیتے ہو اس کے ظلم کو، تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو طاقت قدرت کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا، اللہ تو کتنا بردبار ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے۔ یا اللہ تیرے بندوں کے گناہوں کو تو جانتے ہوئے بھی معاف کرتا، اللہ تو کتنا معاف کرنے والا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے، بہت سی تسبیح میں سے ایک تسبیح یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا بدلہ لینے کے لیے قرآن مجید نے اجازت دی ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم پر ظلم کیا گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، مدینے میں یہودی رہتے تھے اور تھوڑے عیسائی رہتے تھے، ان کا شمار نہیں، یہودی تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے، کسی پر ایمان لاتے، کسی نبی پر ایمان نہیں لاتے، کسی نبی کی مذمت برائی بیان کرتے اور اپنا ایک دین بنا کے رکھتے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو یہودی اہل کتاب اللہ کا انکار کرتے، اللہ سے کفر کرتے، اس کے انبیاء سے کفر کرتے، اور چاہتے ہیں کہ سب اللہ اور اللہ کے رسول میں تفرقہ ڈالیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بعض پر کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ سب بیچ کا ایک راستہ اختیار کر لیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہودی، دنیا میں سب سے کم یہودی ہیں، سب سے شریر قوم دنیا کی یہودی، اپنے نبیوں کو ستائے، قتل کیے اپنے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا پریشان کیے، سب سے شریر قوم یہودیوں کی۔ اللہ ان کو بھی پیدا کر کے رکھا ہے، امتحان سب کے لیے۔ یہودی چند ہو کر پوری دنیا کو نچاتے ہیں اس وقت، پہلے بھی اسی تھا، جہاں بھی جاتے شر و فساد مچاتے، وہاں کے لوگوں پر ظلم کرتے، سود کو پیسہ دے کے سب کو غلام بنا کے رکھتے، اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہی اللہ کے چہیتے، دنیا کے سب لوگ ہمارے غلام بولتے۔ ویسی جرمنی میں بھی ایک زمانے میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، بہت زیادہ کاروبار بھی، یہ بھی وہ بھی، اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والا۔ اللہ نے ان کو ہٹلر بھیجا، مار مار کے سب کو ٹھیک کیا، سب کو قتل کیا، کہا یہ قوم ہی بری ہے، قتل کے لائق ہے۔ ہاں، اس کا بدلہ آج بھی تلاش کر کے لیتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ہٹلر کا ساتھ دیا کیا، یہودی کو مارا کیا، پکڑو اس کو قتل کرو، آج بھی بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو مانتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو مانتے۔ شروع ہوتا ہے ان کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام سے، یہودیوں کا سلسلہ۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل، اسی لیے یہودیوں کو بنو اسرائیل بولتے، عیسائیوں کو بھی بولتے بنو اسرائیل، لیکن قرآن میں زیادہ یہودیوں کو بنو اسرائیل کہا گیا ہے۔ تو ایمان لائے یعقوب علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کہا کہ صاحب وہ خراب آدمی،
زنا کا بچہ، نعوذ باللہ، ان کو قتل کرنے کی کوشش کیے، سب کیے نا۔ یہ دوسرے کون ہے؟ عیسائی ہیں، وہ لوگ ایمان لائے سارے نبیوں پر، ہمارے نبیوں پر ایمان نہیں لائے۔ یہ تفرقہ ڈالتے، کچھ نبی کو مانتے کچھ نبی کو نہیں مانتے۔ ایک نبی کو نہیں ماننے والا سارے نبیوں کو نہیں ماننے کے برابر، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو تب اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانے، ایک کو نہیں مانے تو کسی کو نہیں مانے۔ تو سارے نبی تو اپنے بعد آنے والے نبی کے متعلق بتا کے گئے نا، تو کیوں ان کی بات مانے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مدینے میں جو یہودی رہتے ہیں ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ درمیان اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفرقہ کریں، اللہ پر ایمان رسولوں پر نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں یا دل میں ان کے بات آتی بھیا ہمیں جسے مانیں گے مانیں گے، جسے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، یوں سمجھے جسے چاہیں گے مانیں گے، جسے چاہیں گے نہیں مانیں گے۔ تو شریعت ان کے دل کی بات کیا، ان کے دماغ کی خواہش کیا؟ بے شک جو لوگ کہ اللہ پر سے کفر کرتے ہیں، رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب تفرقہ ڈالیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے بیچ میں، اور کہتے ہیں ہم بعض نبیوں کو چاہیں گے تو مانیں گے اور بعض نبیوں کو چاہیں گے تو نہیں مانیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا ایک راستہ اختیار کریں۔ درمیان کا راستہ کیا مطلب ہے؟ یا نہ اللہ کی شریعت نہیں، ان کے دل کی خواہش کی۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کا آرائیت من اتبع الہہ ہواہ، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دین کی بات کو نہیں مانتے، دل کی بات کو مانتے۔ دل میں آیا نماز پڑھے، نہیں تو نماز نہیں پڑھے۔ ارے شریعت میں تو 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے نا جی، مردوں کو جماعت میں آ کر مسجد میں آ کر ایک ہفتہ نماز پڑھیں گے، ہفتہ چھوڑ دیں گے۔ رمضان آئے تو 3 دن روزہ رکھے، 10 دن روزہ رکھے، پھر اس کا چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا تمہارے دل کی خواہش کا نام شریعت ہے کیا؟ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی شریعت ہے۔ یہودیوں کا قصہ ایسی، ان کی اپنی ایک شریعت تھی، اللہ کی شریعت نہیں مانتے، دل میں جو آتا وہ کرتے اور کہتے صاحب یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، اسی کو اللہ چاہتا ہے۔ شریعت میں کہ چیز کو گھٹانا بھی گناہ، بڑھانا بھی گناہ، کم کرنا بھی گناہ، زیادہ کرنا بھی گناہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر غور کرنا، اللہ کے رسول کتنا کیے اتنا کرو۔ اس لیے کہ 3 آدمیوں نے یہ عہد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ میں پوری رات تہجد پڑھوں گا۔ ایک آدمی بولے کہ میں شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کو پالنے میں کتنا ٹائم جائے گا نا جی۔ اور ایک آدمی بولے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا میں، 11 مہینے پورے روز، رمضان کا تو فرض رکھیں گے نا، 11 مہینے کا روزہ۔ اللہ کے رسول بلا کے ان کو ڈانٹے، مجھ سے بڑھ جانا چاہتے کیا؟ میں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر عبادت کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کرنا چاہتے؟ جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ ایسے کیے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا دین ایجاد نہ کریں، شریعت کو دیکھیں، شریعت میں ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے کیا، قرآن میں ہے، بس اسی پر اکتفا کرو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بھی اپنے کتنی چیزیں ایجاد کر لیں۔ اللہ اکبر، درگاہ کا کوئی وجود نہیں اسلام کے اندر، کتنے درگاہ ہیں جی، اللہ اکبر۔ بس کیلنڈر میں لکھتے تاریخ کو برابر ڈال ڈال کے، فلاں اولیاء کا عرس، فلاں ولی کا عرس، فلاں کا عرس، فلاں کا عرس۔ ارے ایسے کیلنڈر چھاپنا بھی غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ عرس کا پرچار کرتے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو کتنی درگاہ ہیں جی، اللہ کے رسول کی درگاہ نہیں، وہ تو آپ کی یہودی اور سب آپ کی لاش مبارک کو نکال کے لے جانے کے لیے تو کسی نے وہاں وہ سب ڈال کے محفوظ کر لیا، گنبد وغیرہ بنا دیے، لیکن یہ کون بنائے؟ ترکی کے لوگ بنائے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی درگاہ ورگاہ نہیں تھی۔ کیوں ایسا کرتے؟
اس لیے اپنی طرف سے کر لی، سوچ کر ایسا کرے تو اولیاء اللہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، اولیاء اللہ ہم کو بچائیں گے۔ یہ دل کی بات ہوئی، شریعت کی بات نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ اپنے دل کی بات کو شریعت بنانا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں ان کے کافر، حالانکہ یہودی ایمان لائے پھر بھی اللہ کیا بولتا؟ پکے کافر ہیں بولتا۔ ہم اگر کسی ایک نبی کو نہیں مانے نا ہم بھی کافر ہو جائیں گے۔ سارے نبیوں کو مانے، ایک نبی کو نہیں مانے، جیسے یونس علیہ السلام ہیں ان کو نہیں مانتے، ہاں کافر ہو جائیں گے۔ تو کہا اللہ نے یہ پکے کافر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا زبان سے صرف ایمان لائے تو کافی نہیں، پورا عقیدے کو اپنانا۔ عقیدے میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، سارے نبیوں پر ایمان لانا، ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی ایمان لانا، آخرت کا دین پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ہاں اتنے بات ماننا۔ یہ بات نہیں مانے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو صرف میں مسلمان بولنے سے نہیں ہوتا جی، اسلام پر عمل کر کے بتاؤ۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان یہودیوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب، رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے۔ یہاں چونکہ یہودیوں سے یہ بات ہو رہی ہے اس لیے یہودیوں کے لیے ہم نے پکا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہودی یہ بھی بولتے تھے بھئی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے تو غلطی سے ہمارے بڑے لوگوں وہ گائے کا بچہ، بچڑا بولتے ہیں اس کو، وہ بنا کے سننے کا اس کی پوجا کرے 40 دن۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالا تو 40 دن کے واسطے ڈالے گا، اس کا نکال لے گا۔ ارے بس 40 دن بس، ایسے جھوٹے یہ بھی بولتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو تو چند دن جہنم میں گئے تو بھی چند دن میں نکل جائیں گے۔ اللہ، جہنم میں جانے والے ہمارے مسلمان کے تعلق سے کہیں کتنا گناہ ہے اتنے دن رہیں گے۔ شرک ہے تو ہمیشہ، باقی جو دوسرے گناہ کیے اللہ چاہے تو معاف کر کے پہلے ہی جنت کو بھیج دے گا۔ نہیں، یہ جرم کیے کیا اتنے مہینے، یہ گناہ کیے کیا اتنے سال، یہ گناہ کیے کیا اتنے 100 سال۔ اللہ اکبر، وہ تو اللہ کا فیصلہ جتنے دن۔ یہ کہتے تھے 40 دن سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اب مومنوں کے لیے اللہ کہتا ہے، یہ یہودی ایسا کرتے تم ایسے نہیں کرنا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ یعنی مسلمان جو اللہ پر ایمان لائے اور سارے نبیوں پر ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی رسول اور کسی رسول میں فرق نہیں کیے۔ کیا فرق نہیں کیے؟ بس پر ایمان لائے، بس پر ایمان نہیں لائے، نہیں، سب پر ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سارے مومن اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لائے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ہمارے نبی سے لے کے آدم علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ان کو کامل ایمان دیا۔ کامل ایمان کی توفیق اور نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ کہ ایمان لائے اللہ پر اور سارے نبیوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور کسی کے درمیان میں انہیں تفریق نہیں ڈالے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ قیامت میں دے گا۔ ایک نبی پر ایمان لائے اتنا، اور ایک نبی پر اتنا، اور ایک نبی پر اتنا، اللہ اکبر، سب سے زیادہ ثواب ہم کو ملے گا۔ اسی لیے جنت میں سب سے پہلے مسلمان جائیں گے۔ اس لیے اگر 1,24,000 نبی ہیں، 1,24,000 نبی کا ایمان ہمارے اوپر، عیسائیوں کا ایک نبی پر کم، ہمارے نبی کو پائے نہیں نا، پاتے تو ایمان لاتے، پائے نہیں، ایک نبی کا ایمان۔ اس لیے جنت میں کامل مومن پہلے جائیں گے، جو 1,24,000 نبیوں کو مانے وہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد ایک نبی کو کم مانے نا، اس کے بعد وہ ایسا جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،
یہ لوگ جو پورے طرح ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی، گناہ بھی ہو گیا، تو اللہ معاف کر دے گا، رحم کرے گا ان کے اوپر۔ یہ اللہ توبہ کرے تو سارے گناہ معاف، توبہ نہیں کر کے مرے تو اللہ معاف کرے گا، رحم کرے گا، جس کو چاہے گا، سب کو نہیں۔ اب یہودیوں کی اور شرارت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ یہودی آپ سے کہتے ہیں بھئی ہم کو بھی ایک قرآن آسمان سے اتار کو بتاؤ، ایک آدمی کے گھر کو خطانہ، بھئی تم ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے گھر کو خطانہ، ان کے گھر کو کتابانہ، ایسا رہو تو مانتے ہیں۔ اللہ بولتے ہیں یہودیوں کی کیا بھی نئی شرارت نہیں ہے، پرانی شرارت۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے؟ اچھا اللہ سے تمہیں بات کریں، ہم سے بات کرو، بولو اللہ کو ارین اللہ جہرتن، اللہ کو سامنے آ بات کرو، بولو ارے کیا ہے دیکھو جی، یہودیوں کی شرارت اللہ کتنی ذکر کیا قرآن میں، اس کے باوجود دنیا کے اندر یہودیوں کو کچھ اتنا اثر و رسوخ ہے، ان کی سائنس کی ترقی کی وجہ سے، دولت مال کی وجہ سے ساری دنیا ان کے ظلم کو دیکھتی ہے، کچھ بولتی نہیں۔ کمزور لوگ تھوڑا بھی کچھ بھی کیے، ظلم نہیں بھی کیے، ان کو ظالم بناتے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، کچھ بھی ظلم نہیں تو بھی انہوں ظالم، انہوں ٹیررسٹ، سب انہوں۔ اب اتنا بڑا ہیروشیما میں گرا ہے جی، تو ٹیررسٹ بولتے کیا اس کو؟ جاپانی تباہ و برباد کر رکھا، آج تک بھی کتنے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، تو بڑا ٹیررسٹ کوئی تھا کیا دنیا کے اندر؟ یہودی کتنے لوگوں کو قتل کیے، وہ ٹیررسٹ نہیں، ان کی تاریخ دیکھیں تو پہلے سر فہرست ٹیررسٹ یہودی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا یہ یہودی آپ سے کہتے ہیں آسمان سے یہ کتاب ہم کو بھی منگاؤ، تعجب کی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی فرمائش کی ہے، کیا بولے؟ اللہ کو سامنے حاضر کر کو بتاؤ، اللہ بات کرے تو ایمان لائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، یہ اتنا بڑا گناہ تھا، اتنا بڑا ظلم تھا، بجلی گری اور مرے وہ لوگ۔ ایسا کریں، جو بچ گئے وہ ٹھیک ہو گئے کیا؟ نہیں، وہ بھی ایک شرارت کی۔ پھر ان لوگوں نے گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے واضح آیتیں دی تھیں، اس کے باوجود ہم نے ان کو معاف کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو نے معجزے دیے تھے، کتنے معجزے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور کو تورات لینے کے لیے، یہ سب سورہ بقرہ میں ہم نے ذکر کیا ہے، ہر مرتبہ پوری بات نہیں بول سکتے۔ یہاں کیا ایک سامری تھا یہودی، وہ ایک گائے کا سننے کا پورے زیور لے کے گلا کے سونے کو گائے کا ایک پاڑا بنا کے اس میں کچھ بھی سوراخ رکھا، ہاں ہاں ایسا بولتا ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود، اس کی عبادت کرو جی۔ وہاں کہاں گئے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بولا اللہ، موسیٰ کیوں جلدی آیا؟ اللہ تجھے راضی کرنے آیا؟ نہیں، تمہارے بعد کیا ہوا؟ ہارون کو چھوڑ کے آئے نا، سامری یہ بچڑا بنایا، گائے کا بچہ، اس کی پوجا کر رہے ہیں وہاں۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام غصے سے آئے، سامری کو پوچھے کیا قصہ؟ بولے کہ ایک جگہ میں دیکھا کوئی گھوڑے پہ جا رہے ہیں، کہاں پاؤں رکھتا وہ گھاس نکلتی، ہریا ہو جاتا، تھوڑی مٹی اٹھا کے اس کے پیٹ میں ڈال دیا سننے کے پاڑے میں، اب آواز کرتا۔ اچھا، اسے جلا دیے اور اس کا بچڑے کو جلا دیے، اور وہ بھی تکلیف اٹھا کے مرا۔ ایسا اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ جو بچڑا بنایا، کچھ لوگ پوجا کیے، کچھ لوگ نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر بولے اللہ کہتا ہے جو لوگ بچڑے کی پوجا کرے ان کو قتل کرو۔ کون قتل کرنا؟ جو لوگ نہیں کرے انہیں قتل کرو۔ تیار ہو گیا قتل کرنے کے لیے، اور حدیثوں سے یوں معلوم قتل کر دیے، پھر ہی اللہ نے ان کو اٹھا دیا، زندگی دے دی، قتل ہو کر زندہ بھی ہو گئے۔ یہ سب دیکھو کتنی بڑی قدرت اللہ کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب ہوا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یہ سب اللہ اپنے احسان کو گنا رہے، یہودیوں تم نے ایسا کیا نا، تم کرو، تمہارے باپ دادا کرو، ایک ہی نہ ہے۔
یہ نہیں بول سکتا ارے وہ ہمارے باپ دادا کے ہم کے کیا. نہیں، تم راضی ہو نا ان کے کام سے، تم مانتے ہو نا، تو تم بھی وہ بھی برابر ہو. کوئی یہ نہیں پوچھنا ارے اللہ کے رسول کے زمانے میں کہاں یہ سب ہوا نہیں نا، بچڑا بھی بنائے نہیں، کیا بھی نہیں بنائے. اب یہ بچڑا کا تو گائے کا بچہ، یہودی اور ہندو اور خاص کر برہمن دونوں کا عقیدہ بہت ملتا. ان کے مندروں میں بھی آپ دیکھیں گے گائے کا پاڑا بیٹھے رہتا. وہ گائے کا پاڑا وہاں سے شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. یہودی اگرچہ آپ گائے کا پاڑا نہیں رکھتے، لیکن بہرحال وہ ان کے باپ دادا جو کرے اسے راضی ہیں. ہاں پرواہ نہیں کرے، پرواہ نہیں، ایسا بولتے. اسی طرح تارا بنائے تو 6 کنگورے کا تارا بنائیں گے یہودی بھی ہندو بھی. اسی لیے سونے کا زیور خریدنے، کبھی بولا ہوں یہاں، سونے کا زیور خریدنے کے تو وہ تارا بولتے، ناک میں تارا لگاتے، کان میں بھی لگاتے ہوں گے. وہ دیکھنا 5 کا ہے 6 کا ہے، 5 کا رہے تو لو، 6 کا رہے تو نہیں لینا. وہ یہودیوں کی علامت، یہودیوں کا 6، اور مسلمان اس کو کبھی نہیں لیتے. اب وہ نہیں سمجھتی عورتیں جا کے سب بے سر بھی وہ کیا لے کر آ جاتی ہیں کان میں ڈالنے کا، دیکھے تو 6 کنگورے رہتے اس میں. ارے یہی تو یہودیوں کا خاص علامت ہے یہودیوں کی. اسی طرح ہندوؤں کا بھی تارا ویسے ہی رہتا، 6 کا رہتا. مسلمانوں کی 5 انگلیوں کی طرح 5 کونے رہتے، اتنا ہی. تو بہرحال یہودیوں کا قصہ یہ ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن ان کے باپ دادا جو کیے اس کو مانتے، کہتے تھے اچھا ہے. پھر بھی اللہ نے معاف کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اللہ نے ان کے اوپر تو طور کے پہاڑ کو کھڑا کر دیا. اللہ نے کہا تم کو ہم تورات دیں گے، اس پر عمل کرو گے؟ ہاں عمل کریں گے. تورات آئے دیکھو تو سود نہیں لینا، زنا نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. ارے یہ مشکل ہے ہمارے واسطے، یہ نہیں کھانا، وہ کھانا. ارے یہ کیا، یہ مشکل ہم نہیں مانیں گے. عہد کریں نا، پہلے تورات پر عمل کریں گے. پہلے دنیا میں آنے سے پہلے وہاں عالم برزخ میں اقرار کیے، ہاں اللہ ہم مانیں گے. دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ نے پوچھا تو ہاں مانیں گے. اب نہیں مانتے، پورا پہاڑ آ کے ان کے اوپر کھڑا ہو گیا. اللہ اب ڈر گئے، کہا نہیں مانتے مانتے مانتے. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی سزا دے کے اس قوم کو ٹھیک کیا، مگر پھر بھی یہ لوگ بگڑے ہوئے. پہاڑ ان کے پر آ گیا. جی اللہ سوچ کے دیکھو، ایک پتھر آ گیا تو کتنا پریشان ہوتا جی آدمی. پہاڑ آ کے رفعنا فوقہم الطور، سائے کی طرح. مانتے نہیں، پہاڑ گرا دینا تمہارے اوپر. مان لیے، جلدی دیکھتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہودی سجدہ کرے تب بھی ذرا ایسا ایسا کرتے، دیکھتے رہتے پہاڑ گرتا کیا. ان کے باپ دادا ویسا کرے، اس کو دین بنا لی. خواہش کا دین نہ، دل کا دین نہ. ایسے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تم بیت المقدس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. بیت المقدس فتح ہوا بہرحال، وہ بھی ایک شرارت کی، فتح ہو گیا. اب مسجد کے اندر گئے تکبر سے جاتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو دروازہ نیچے کر دو، سجدہ کرتے جھک کر جانا. موسیٰ علیہ السلام سجدہ وہ دروازہ نیچے کر دیے. اب جھک کر جانا نہیں، بیٹھ کر ایسے جاتے. دیکھو کتنے شریر جیے. ایک بادشاہ تھے، ان کا نام تھا فیصل بادشاہ، سعودیہ کے. وہ نیو یارک گئے ایک مرتبہ. یوں کہ یہودیوں نے سازش کی. وہ جو ان کے ریسیپشن کا حال تھا، فیصل اونچے تھے نا، اس کو انہوں نے گیٹ کو نیچے کر دیا. جھک کر آئیں گے نہیں، فوٹو لے لینا. تو فیصل بھی ایسا یہودیوں کے جھک کر سلام کر کو آیا اندر. کر دیکھے ارے یہ گیٹ، پہلے گیٹ ہٹاؤ میں تب آتا ہوں. کاٹو اتنا، کاٹے تو اندر گئے. ایسا یہودیوں کی کیا کیا شرارت ہے. تو وہ بتانے کے واسطے کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی یہودیوں کو جھک کر سلام کر کے اندر آیا، فوراً فوٹو لے لیتے نا. وہ اللہ نے ان کو ہوشیاری دی تھی، دیکھتے سمجھ گئے کہ اس کو کاٹو، میں اتنا اونچا ہوں، کیوں آدھا بنائے. ہاں اندر آؤں گا تب. ہاں گئے اندر. بہرحال ان لوگوں شرارت. اللہ نے کہا کہ صاحب مسجد کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے آؤ.
نہیں، رینگتے ہوئے آئے. بولا حتتن، اللہ معاف کرو، ایسا بولو جیسے ہم مسجد کو آتے ہیں نام اتنا، اللہ مغفر لی ذنبی وفتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ، اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. ایسا دعا کر کے آتے ہیں مسجد کو، ویسے اللہ بولا تم مسجد کے اندر آتے نا دعا کر آؤ، اللہ گناہ معاف کر دے اللہ. یہ کیا بولتے ہیں؟ حتتن بولے، حنتتن، حنتتن، اللہ گھیوں دے، اللہ گھیوں دے، راگی دے، جو دے. ایسا حتتن کو حنتتن ایسا بدل کے. کتنی شرارت دیکھو جی، یہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کتنی شرارت ذکر کیا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہیں کرنا، ہفتے کے دن کیا بھی کام نہیں کرنا، خالی اللہ کی عبادت کرنا، پکانا بھی نہیں، کیا بھی نہیں کرنا. پہلے دن پکائے کھا لیا ہو گیا، ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہوتی، ہفتے کے دن روزہ رکھتے، کیا بھی کام نہیں کرنا. وہ جو علاقہ تھا یہودیوں کا، سمندر کا کنارہ، وہاں مچھلیاں بہت، 6 دن مچھلیاں زیادہ نہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتے. یہ لوگ تو کیا بھی نہیں کرتے، جا کر سمندر کے پاس کھڑے ہو کر دیکھتے، ارے مچھلیاں اتنے زیادہ ہفتے کے دن آئے. تو یہ کام کرنا بھائی، جمعے کی شام کو گڑھے کھود کر مچھلیوں کو اندر گڑھے میں گرا لینا، ہفتے کے اتوار کے دن پکڑ لیں گے. ہاں یہ کام کریں، گڑھے بڑے بڑے کھود کے ہفتے کے دن مچھلیوں کو اندر ڈال لیتے، پکڑتے کب؟ اتوار کے دن. ہاں ہم ہفتے کو تو مچھلی پکڑے نہیں نا، ارے وہ پکڑ کے رکھے نا، اس کے بعد اٹھا کر گھر کو لے گئے. کہا ہفتے کے دن یہ کرنا نہیں نا، کرے نا تو تمہارے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا اور تم کو ہم نے سزا دی. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے پکا وعدہ لیا لیکن انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور اللہ کی نشانیوں کا، معجزوں کا، آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی غلطی کے. نبی کیا غلطی کریں گے؟ اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر تمہاری بات آتی نہیں. کبھی ایسا بولتے، سمجھ میں آتا نہیں تو کیا بولتے، سمجھ میں آتا نہیں، جاؤ بولے تو نہیں، آؤ گے تو سمجھ میں آتا نہیں تو کیا بولتے. دوسرا کیا، ہم نا ہمارے دل میں کیا علم ہے، تمہارے علم کی ضرورت نہیں جی، وہ سب ہمارے نبیاں دے کر گئے، تم کیا لائے. ایسا دونوں معنی اس کا کیا گیا. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ چند لوگ ایمان لاتے، یہ تو ایمان ہی نہیں لاتے. یہ یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر تھا. اس کے بعد ایک بڑی شرارت کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا دعویٰ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیجیے، ہم پھانسی پر چڑھائے، سولی پر چڑھائے. اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کو پھر آئندہ دیکھیں گے. یہودیوں کی جو شرارتیں ہیں نا، ان سے ہم کو بچ کے آنا چاہیے. مسجد کو آتے ہیں نا، الرٹ ہو کے آنا چاہیے. اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، عاجزی سے آؤ، دعا پڑھ کے آؤ. یہاں کے بیکار باتیں کرنا، جھگڑا کرنا، وہ سب نہیں ہونا چاہیے. عاجزی سے آنا چاہیے، ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے، سارے نبیوں کو ماننا چاہیے. دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا. اپنی طرف سے بزرگوں کا تقیدہ، بزرگوں کے فیشن، بزرگوں کا رواج، بزرگوں کی باتیں، یہ سب دین نہیں ہوتا. یہ یہودی ایسا کرتے تھے، اپنے دل کی ایک شریعت بنا کے رکھے تھے. تم تو قرآن و حدیث کو شریعت بنا کے اس پر عمل کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بدترین سزا دے. مسلمانوں کے ہونے والے ظلم کو اللہ تعالیٰ اس ظلم سے مسلمانوں کو بچائے. اللہ تعالیٰ موسم کی سختی کو دور کرے، بارش برسائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.